السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری دنیا کی عجیب عادت یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے عیب اتنی آسانی سے تلاش کرتے ہیں جیسے خزانہ جمع کر رہے ہوں، اور ہر چھوٹی غلطی کو بھی سب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کسی کے بچے نے تھوڑی سی بدتمیزی کی، فوراً ہر زبان پر آ جاتی ہے، دیکھو یہ بچہ کتنا بدتمیز ہے۔ لیکن جب کوئی بچہ بھوکا سو جائے، ان بچوں پر کسی کی نظر نہیں جاتی۔ کسی کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو پورا شہر سرگوشیوں میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن اگر کسی کی بیٹی حالات کی مجبوری میں گھر میں بیٹھی ہو تو وہ نظر نہیں آتی۔ ہم بیٹھے رہتے ہیں صرف طنز کرنے کے لیے، دوسروں کے اعمال پر انگلی اٹھانے کے لیے۔ کوئی نماز نہ پڑھے تو فوراً یہ دوزخ کا حقدار ہے، یہ گناہ گار ہے کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، اور جو 5 وقت کی نماز پڑھے وہ ہمارے نزدیک سب سے بہتر نہیں۔ لیکن کیا ہمیں یاد ہے کہ جو اچھا عمل اللہ کے نزدیک ہے وہ ظاہر کرنے کا نہیں، دل میں کرنے کا ہے۔ اور یاد رکھو، اسلام میں دوسروں کے عیب گنوانا، طنز کرنا یا کسی کو رسوا کرنا سخت منع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ ایک دوسرے کی عیبوں کو تلاش کرو، نہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ سورۃ الحجرات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص دوسرے کے لیے پسند نہ کرے کہ اس کی عیب پردہ افشا ہو، وہ حقیقی مومن ہے۔ اور فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے پردہ ڈالے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے عیب، چھوٹی غلطیاں یا نقص صرف اللہ کے علم میں ہیں، اور ہمیں اس پر طنز کرنے، مذاق اڑانے یا لوگوں کے سامنے لانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نہ صرف دوسروں کے لیے ظاہر ہے بلکہ ہمارے دل کو سخت اور ہماری نیت کو خراب کرتا ہے۔ سوچو، جو اعمال تم دیکھتے ہو، کسی کا بچہ بدتمیز، کسی کی بیٹی مجبور، کسی کے اعمال ظاہری طور پر غلط لگتے ہیں، اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی انسان اس پر فیصلہ نہیں کر سکتا یہ گناہ گار ہے یا یہ نیک ہے۔ شاید جس پر ہم طنز کر رہے ہیں وہ شخص اللہ کے قریب ہو، اور ہم خود اپنی نیت کے جواب دہ ہوں۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر دل میں کہانیاں چھپی ہوتی ہیں، ہر انسان پر امتحان ہوتا ہے، اور ہر عمل اللہ کے سامنے ظاہر ہے۔ ہمارا کرم صرف ہمدردی، پردہ داری اور دعا کرنا ہے۔ ہمیں کسی پر طنز، الزام یا رسوائی کا حق نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمیں دوسروں کے عیب گنوانے
اور طنز کرنے سے محفوظ رکھے، ہماری زبان کو ایسی بنا دے کہ جو دوسروں کے لیے اصلاح کرے نہ کہ رسوائی، اور ہمیں پردہ رکھنے اور ہمدردی ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔